الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. پچھلے ہفتے ہم نے آیا نمبر 164 تک تفسیر بیان کری تھی. انشاءاللہ اس ہفتے آیا نمبر 165 سے لے کر آیا نمبر 172 تک کریں گے. یہ ابھی بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے جو پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا کہ احکام شرعیہ شروع ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کی تحمیدات اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بتا رہا ہے کہ امت اسلامیہ جو تم کو قیادت دی گئی ہے اور جو تم سے پہلے کے لوگوں کی غلطیاں تھیں وہ غلطیاں تم نہ دہراؤ بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. اسی سلسلے کے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے لوگوں کو اپنا اللہ کا ہمسر اور اپنا محبوب مانتے ہیں اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو حق تھا کہ ان سے وہ محبت کی جائے. مگر ایمان والے اس طریقے کی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے برابر ہمسر اپنے معبودوں کو مانتے ہیں وہ جو ہے کتنی ان کے سامنے دلیلیں پیش کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی دلیلیں اور وحدانیت دلیلیں پیش کرے وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ اپنے معبودوں کے لیے ان کے دلوں میں ایک خاص جگہ بن چکی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب توحید کا ذکر شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحدانیت پر اور اپنی ربوبیت پر بہت ساری دلیلیں دی تھیں جس میں آسمان و زمین کا بننا بارش کا ہونا زمین سے کھیتی کا اگنا انسان کا مرنا جینا اس طرح کی بہت ساری دلیلیں دی تھیں اور کہا تھا کہ جو ہے ایک انسان جو عقل مند شخص ہے وہ ان سب چیز نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت ساری قومیں ایسے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان سب چیزوں کے باوجود ان سب عقلی اور نقلی دلیلوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنے معبودین کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور اللہ تعالیٰ کا برابر مانتے ہیں اور ان سے وہ دلوں میں محبت عقیدت رکھتے ہیں جو ایک انسان کو اپنے رب اپنے خدا سے وہ عقیدت اپنے دل میں رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایمان والے ہیں اور سچے ایمان رکھنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں ان کے دلوں میں وہی حال ہے انہی دلوں کے محبت کا وہی حال ہے جو ان کو ہونا چاہیے. وہ لوگ
اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ترین رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بتانا کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو بات کر رہا ہے، اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے کسی دوسرے سے محبت نہیں کی جا سکتی، بلکہ صرف اتنا مطلوب ہے کہ انسان جو سب سے زیادہ محبت کرے، سب سے زیادہ قربانی کی جذبہ جس کے لیے ہو، اپنی جان و مال سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنی اولاد سے زیادہ جذبہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو، تو وہی شخص اللہ تعالیٰ کا ایمان والا، سچا ایمان والا اور سچا اللہ سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کا حال بیان فرماتا ہے، اور وہ مشرکین جو اپنے معبودوں کے سے امید لگائے ہوئے تھے کہ یہ معبود ہمارے اللہ تعالیٰ کے شفاعت کر دیں گے، ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، ہماری گناہوں کی معافی میں اللہ تعالیٰ شفاعت کر دیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن انہی معبودین نے ان کی مدد کرنے سے، ان کی نصرت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس وقت ان کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہ ہوگا کہ اب کیا کریں، اور پھر یہ لوگ جو شدید ترین عذاب کے مستحقین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ پھر وہ یہ لوگ جو مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، جنہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے دوسرے معبودین کو معبود بنا رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہمسر بنا رکھا ہوگا، ان کی عبادتیں کرتے ہوں گے، ان کے شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان سے جب کہا جاتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اپنے معبودین کی عبادت لائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز ہے۔ پچھلے آیت میں تذکرہ گزرا تھا پچھلے درس میں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ جن کی امید قائم ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جبروت و جلال سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے شفیعین کو مقرر کرتے ہیں، جس کی وجہ جو شفیعین کا مقرر کرنا اس طرف ان کو لے گیا کہ ان بتوں کی، ان معبودین کی عبادت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو انہی کا تذکرہ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن، قیامت دن، جن کی عبادت کی گئی تھی وہ صاف انکار کر دیں گے ان لوگوں کی مدد کرنے سے، ان لوگوں کی نصرت کرنے سے، ان لوگوں کی شفاعت کرنے سے جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس وقت ان کے لیے ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہوگا، کوئی چارہ کار بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ یہ تمنا کریں گے، یعنی کون؟ مشرکین یہ تمنا کریں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ کاش کہ اللہ تعالی ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے، ہمیں دوسرا موقع دے دے کہ ہم ان سے اس طریقے سے برات ظاہر کر دیں جس طریقے سے انہوں نے ہم سے برات ظاہر کری ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال پیش کرے گا، اور ان کے کفر اور شرک کی داستانیں ان کے سامنے پیش ہوں گی، اور پھر ان کا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ اس عذاب کو بھگتیں، اور صرف اللہ تعالیٰ صرف ان کی حسرت بن کے رہ جائے گی کہ کاش کہ ہم کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اپنے معبودین سے اس طریقے سے چھٹکارا پا لیں جس طریقے سے انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا ہے، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو دین کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بات کو مان لیں، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جو شریعت دی اس کو مان لیں، اور اپنے شرک جن کے ساتھ ہم شرک کیا، جن کو اپنے معبود بنایا، ان سے ہم اپنی برات ظاہر کر دیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس امید سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس تمنا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ ان کی تمنا ہی رہ جائے گی، اور ان کا حشر کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے، اور جہنم میں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے تھوڑے تھوڑے
چھوٹے چھوٹے احکام بیان کرنے کی شروعات فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، یہاں ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، آپ ہمیشہ دیکھیے گا، ہمیشہ جہاں بھی ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں جو ہے مسلمان بھی مراد ہوتے ہیں اور غیر مسلم مراد ہوتے ہیں. اور جو ایمان والوں یا ایھا آمنو یا ایھا آمنو یا ایھا اتقوا کہ اس طریقے کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یا ایھا اسلموا، اس طریقے کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور مباح رزق تمہاری دنیا میں تمہارے لیے پیدا کرا ہے، تمہاری مقرر کرا ہے، اس میں سے کھاؤ. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اور اس کو مباحات میں ان کو مباحات سے فائدہ اٹھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کو، شیطان کے راستے کو مت اختیار کرو. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے ابھی بھی دیکھتے ہیں ہندوستان میں ہمارے یہاں بھگوان کے نام پہ، ان کے معبودین کے نام پہ گائیں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد پھرتی رہتی ہیں، گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، راستے روک رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں. اس طریقے سے جاہلیت میں بھی کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے معبودین کے نام پہ الگ الگ عمر کے جانوروں کو، الگ الگ نام سے الگ الگ عمر کے جانوروں کو اپنے معبودین کے نام کے لیے آزاد کر دیا کرتے تھے. جیسے صاحبہ ہوتا ہے، حام ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، یہ سب ان قربانی کے یا ان جانوروں کے نام ہیں، طریقے جو جن کو ان کے معبودین کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا. پھر ان کو نہ کوئی چھیڑ سکتا تھا، نہ کوئی ان کو استعمال کر سکتا تھا، نہ کوئی ان کو کھا سکتا تھا. وہی حال آج بھی ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں مشرکین ہیں، وہ بھی اپنے معبودین کے نام پہ گائیں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے پریشان کرتی رہتی ہیں، راستے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے بھگوانوں کے نام پہ، ان کے معبودین کے نام پہ پھرتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے یہودیت میں کہنے لگا، شرک میں بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جانوروں کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے یا اپنے معبودین کے نام پر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر ان جانوروں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان کو کوئی فائدہ اٹھا سکتا تھا، نہ ان کو کوئی کھا سکتا تھا، نہ کوئی ان کو ذبح کر سکتا تھا، نہ ان کو کوئی پکڑ سکتا تھا، نہ ان کی کوئی سواری کا استعمال کیا جا سکتا تھا. تو 3 نام آتے ہیں، صاحبہ، وسیلہ اور حام. اس کی انشاءاللہ تفسیر آیت 108 سورہ مائدہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل سے آئے گی. اس لیے ابھی ذکر یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو بس اشارتاً آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ جانور یا وہ چیزیں جو معبودین کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر چھوڑی جاتی ہیں وہ جائز نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہم اگر دیکھیں آج ہماری اسلامی تہذیب میں نظر و نیاز ہوئے، فلاں بابا کا نیاز ہے، فلاں بابا کے لیے جو ہے وقف ہے. وقف تو خیر کیا جا سکتا ہے، باباؤں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے. فلاں کے لیے نظر ہے، فلاں کے لیے نیاز ہے، فلاں بابا کو وہ چڑھاوا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب شرک نشانیاں ہیں اور شرک کی علامات ہیں، اور مشرکین میں پائی جاتی تھیں. آج ہمارے ہندوستان کے بلکہ بہت سی جگہ کے مسلمانوں کے اندر یہ بدعتیں اور خلافت پائی جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما آگے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اب ان سب چیزوں کا وجود کہاں سے ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں کا وجود وہیں سے ہوتا ہے جہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے من کی باتیں اور اپنے دل سے اسلام میں وہ دین میں چیزیں گڑھ لیتا ہے. جیسے مثال طور اکھاڑے ہو گئے ہیں، تعزیے ہو گئے ہیں، محرم کو شربت ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ اس کو شریعت نے بیان کیا ہے اور نہ جو ہے اس کے اوپر کوئی عمل ہوتا ہے. یہ شریعت نے اس کو کہا بھی نہیں، بلکہ لوگوں نے اپنے مرضی سے خود ان چیزوں کی ایجاد کر لیا ہے. اسی طریقے سے شعبان کا حلوہ ہے، رجب کا حلوہ، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بدعات و خرافات جو ہوتی ہیں، پتہ نہیں کون سے مہینے کے کنڈے ہیں اور کیا کیا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب خرافات و بدعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزوں سے سختی سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور جو مباحات میں جو تمہیں دیے گئے ان کا استعمال کرو، کھاؤ پیو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. یہ نہیں کہ ان کو جانوروں کے لیے، جو اپنے معبودین کے لیے چھوڑ دو، یا فلاں بابا کے لیے چھوڑ دو، یا فلاں مزار پہ وقف کر دو، یا فلاں صاحب کے لیے وقف کر دو، یہ کر دو وہ کر دو. اس چیز کی اجازت اسلام نہیں دیتا. یعنی کسی غیر اللہ کے لیے کسی چیز کو وقف کرنا، یا کسی غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، یا کسی غیر اللہ کے اوپر چڑھاوا چڑھانا،
اس کی شریعت اسلامی اجازت نہیں دی، اور یہ اسلام میں کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے ہماری ہندوستان میں تو یہ برادران وطن سے آیا. ان لوگوں کی بھی، کیونکہ ہندوستان میں جو تہذیب اسلامی تہذیب متاثر ہوئی ہے وہ غیروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. خاص کر اکبر کے زمانے میں جب اس نے دین الہی کی ایجاد کیا تو بہت زیادہ ہندو مسلمانوں کنٹیکٹ ہوئے، مسلمانوں کو میل جول بڑھا، اور وہ اس سے بڑھتے 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 یہ حال ہے کہ مسلمان کے اندر بھی وہی سب بدعات و خرابات آ گئیں، جیسے جہیز کی لعنت ہے، اور نظر و نیاز کے کنڈے ہیں، اور فلاں دن کا حلوہ ہے، اور فلاں مہینے کا حلیم ہے، اور فلاں مہینے کا کھچڑا ہے، اور فلانی چیز ہے، اور ڈھمکی چیز ہے، یہ فلاں صاحب کے لیے نظر ہے، فلاں صاحب کے اوپر یہ وقف ہے، یہ فلاں صاحب کے لیے قربانی ہے. تو سب کہتے ہیں یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کا بہکاوا ہے جو اسلام والوں اور ایمان والوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور شیطان کا بہکاوا ہے. کیوں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں ایک بدعت جگہ لیتی ہے وہاں سے ایک سنت نکل جاتی ہے. تو ظاہر شیطان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے مسلمانوں کو دور کرنا. تو اس کے اندر بدعات خرافات جتنی آئیں گی اتنی سنت و اسلام اور مسلمان جو متبعین اسلام کے تابع ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے. جتنی بدعات خرافات بڑھتی جائیں گی اتنا انسان اپنے دین سے، اپنی شریعت سے، اسلام سے دور ہوتا چل جائے گا. اس لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا محدث ہے، اور ہر محدث چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے جہنم میں. تو یعنی یہ سب جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جہنم، یہ ربیع الاول کا اکھاڑا ہے، اور جو ہے کیا نام ہے، ہم دیکھتے ہیں محرم کے زمانے میں جو تازی بٹھائے جاتے ہیں، بالکل جیسے ہندوؤں کی مورتی بٹھائی جاتی ہیں. ہندوستان میں تو یہ دکھتا ہے جیسے ہندوستان کی ہندو مورتی بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے مسلمانوں کی تازی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہوئی؟ شیطان کے بہکاوے ہیں جس کو اسلام کے تابعین نے، اسلام کو ماننے والوں نے اپنا لیا ہے. کیونکہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ امت اسلامیہ کو دین سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے دور کرنا. اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں، اللہ تعالیٰ کے طریقے کار کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر چلیں. اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے احکام نافذ کرنے کے لیے، قانون بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو سیاسی طور پر بھی اس دنیا میں لانا ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور اس کے لیے ہمارے ہر مسلمان کی کوشش ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اپنے طرف سے جتنی اپنی وسعت ہو اس حساب سے اپنی اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے. لوگوں کو فکر بنائیں، لوگوں کو ذہن بنایا جائے، خود اپنا ذہن بنایا جائے، خود جو شرکی عقیدے ہیں، شرکی بدعات و خرافات ہیں، ان سے دور ہو جائے. شرکی سیاسی عقیدے ہیں، سیاست، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، کمیونزم ہے، فاشزم ہے، ان سب سے انسان کو دور ہونا چاہیے. اور انسان کے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کس طریقے سے اس دنیا میں نافذ کیا جائے، اور ہماری وسعت میں کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی کیا جائے گا کہ جو ہے ہمارے دین کو اللہ نے فرمایا وَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کے طریقے اس سے حکم فیصلے کرو. تو ہم سے پوچھا جائے گا تم اس دین کو ماننے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے اور اس دین کے فالوورز میں تھے، پھر بھی تم نے اس دین کو، جب اس دین کو دنیا سے مٹا دیا گیا تھا، اس نظام کو دنیا سے مٹا دیا گیا تھا، خالی ایک کچھ اسلامی کو مذہبی رسومات بن کے رہ گیا تھا، اسلام ہٹا دیا گیا تھا، باقاعدہ نظام کے طور سے ہٹا دیا گیا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں اسلام جو ایک نظام حیات ہے، اسلام کو ہٹا دیا گیا تھا، نظام کے بطور نظام ہٹا دیا گیا تھا، تو تم نے اس کے لیے کیا کوشش کری؟ تو قیامت اس کا ہم سے سوال ہوگا، اور ہم سے سوال ہوگا تو پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرما رہا ہے کہ شیطان کے نقش قدم کو مت اپناؤ، شیطان کے بہکائے ہوئے طریقے کو مت اپناؤ، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کو مت اپناؤ. کیوں مت اپناؤ؟ انہ لکم عدو مبین، کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا ما لا تعلمون، اور شیطان تم کو ہر برائی کا حکم دیتا ہے، بدکاری کا حکم دیتا ہے، ہر برائی کا حکم دیتا ہے، اور ہر اس چیز کو حکم دیتا ہے کہ تم وہ چیز کہو جو تم کو معلوم نہ ہو. ان تقول اللہ ما لا تعلم، ان تقولوا ما لا تعلمون.
اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسلام کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا. جو اصل اسلام ہے وہ تو لوگوں نے پہلے طاق رکھ دیا, اور جو بدعات و خرافات ہیں اس کو اسلام بنا لیا. نماز نہیں پڑھ رہے, روزے نہیں رکھ رہے, خلافت کی خیرہ اسلام کی کوشش نہیں کر رہے, اور جو ہے تعزیے نکال رہے ہیں, شربت پلا رہے ہیں, اکھاڑے نکال رہے ہیں, ہے نا. یہ سب ہماری شریعت کے خلاف ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے بھی خلاف ہے, اور یہ جو ہے شیطان کے راستے کو اپنانے کا طریقہ کار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور اگر ہمارے اندر ایسی کوئی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور نکالے اور ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے, اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 71 میں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے, إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو چیز تم پر نازل کری گئی ہے اس کی تم اتباع کرو, تو ہم کہتے نہیں, وہ لوگ ہی کہتے نہیں, ہم اتباع اسی کی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. پھر اللہ فرماتا ہے, أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور ان کے والد باپ دادوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی چیز کو نہ سمجھتے تھے, نہ وہ ہدایت کے راستے پہ تھے. اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے, بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے بھائی تم اللہ تعالیٰ کو مانو, اللہ تعالیٰ کے جو احکام تم پر نازل ہو رہے ہیں, جو شریعت تم پر اتاری جا رہی ہے, جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت تمہارے پاس لے کر آئے ہیں, اس کو اپناؤ. تو کہتے نہیں, ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے ماں باپ دادا کیا کرتے تھے. یہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کا عمل تھا, ہم یہی عمل کریں گے, ہم اس سے روگردانی اختیار نہیں کریں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور ان کے ماں باپ دادوں کا حال تو یہ تھا, نہ کسی چیز کو سمجھتے تھے, نہ وہ ہدایت کے راستے پر تھے. تو اس طرح ایک اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اصول اسلام میں ایک بہت بڑا اصول بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اسلام کے فالوورز کی ایک خاصیت یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے کسی کی اندھی تقلید نہ کریں. تقلید عامہ سے سخت ممانعت کی گئی ہے. تقلید عامہ سے مراد یہ ہوتا ہے کسی کو بے سوچے سمجھے وہ کسی کی اتباع کر لینا. جو بھی آپ کریں سوچ سمجھ کے کریں, اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے سے کریں, اللہ تعالیٰ کی دلیلوں پر غور و فکر کر کے کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سنت اور جو ہے کون میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کری ہیں, بیان کری ہیں, ظاہر کری ہیں. ان چیزوں میں انسان غور کرے گا تبھی وہ صحیح راستے کو اپنا سکتا ہے. یہاں ایک بہت بڑا اصول بتا دیا گیا اسلام کا اور شریعت کا, جس کے اوپر آگے چل کے امت اسلامیہ کو, کیونکہ آگے چل کے حکام آنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہاں پوری تمہید باندھ رہے ہیں. پچھلے ہفتے یہ رکو چل رہی, یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام, کیونکہ خلاف امامت کا جو عہدہ تھا, منصب تھا, وہ یہود سے مسلمانوں پاس آیا. اب مسلمانوں کی سمجھایا جا رہا ہے یہود اور مشرکین نے جو غلطی کری وہ غلطیاں تم سے ہی ہونا چاہیے. تو انہی کو جو ہے مختلف طریقے سے اپنا بتایا جا رہا ہے, انہی کی ضمن یہ سب باتیں بھی آ رہی ہیں. اب یہاں بھی ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اس چیز کی اتباع کرو جو تم پر نازل ہو رہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو اسی چیز کو مانیں گے ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. پھر اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. ان کے ماں باپ دادوں کو یہ حال تھا کہ وہ نہ کچھ سمجھتے تھے, نہ کچھ کرتے تھے, اور نہ ہدایت یافتہ تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا, اسلامی شریعت کا ایک اصول بتا دیا, اور وہ اصول یہ بتایا کہ دیکھو بھائی, اسلام کو قائم کرنا ہے اور اسلامی شریعت پر عمل کرنا ہے, لیکن اندھی تقلید نہیں کرنا. اندھی تقلید مطلب بے سوچے سمجھے ہر چیز کو نہیں مان لینا. ہر چیز میں غور و فکر کرنا ہے اور سمجھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ جتنے اپنی وسعت ہو اس حصہ کا انسان کو جد و جہد کرنا ہے, کوشش کرنا ہے اور سمجھنا ہے. اس سے ایک بات اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیے اجتہاد کا جو دروازہ ہے, جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے, تو اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کہیں بند ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہی حل ہو جائے گا کہ ہمارے فلاں بزرگ نے کہہ دیا, فلاں امام صاحب نے کہہ دیا, ہم اسی کو مانیں گے. آگے کیا مسئلہ آ رہے ہیں, کیا احکام آ رہے ہیں, اس پر غور و فکر بھی نہیں کریں گے. تو یہ اندھی تقلید ہو گئی. تحقیق کا جذبہ ختم ہو گیا, تنقید کا جذبہ ختم ہو گیا. تو جب تک یہ چیز انسان کے اندر, جب انسان کا تحقیق و تنقید کا جب تک جذبہ رہے گا اور اس پر عمل کرتا رہے گا, جب تک وہ جب تک وہ گمراہ نہیں ہوگا بلکہ ہدایت یافتہ رہے گا. اور اگر وہ کہیں غلطی ہو جائے گی تو اس کو ڈبل اجر ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اجتہاد کیا اور کامیاب ہو گیا تو اس کو ایک ثواب ملے گا,
دو ثواب ملیں گے، ایک تو اجتہاد کرنے کا اور دوسرا کامیاب ہونے کا. اور دوسرا ایک شخص ہے جس نے اجتہاد کیا لیکن کامیاب نہیں ہوا یا غلط حکم نکال لیا، اس کو پھر بھی ایک اجر ملے گا کہ اس نے اجتہاد کرا، دین کو سمجھنے کی کوشش کری، دین کے بتائے حکم کو جاننے کی کوشش کری، اس معاملے میں دین کا کیا حکم ہے اس کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی کوشش کری. یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی دین کا مسئلہ اس کے سامنے آئے اس کے بارے میں تحقیقات کرے، اور خود نہیں کر سکتا تو علماء وقت سے پوچھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو، تمام لوگوں کو علماء سے کنٹیکٹ میں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس آپ نے گوگل سے پڑھ لیا اور سمجھ لیا آپ خود عالم ہو گئے. بھائی جو علماء ایک عالم جو ہوتا ہے 14 سال میں زندگی کی صرف علم دین حاصل کرنے میں لگاتا ہے، علوم اسلامیہ کو پوری طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے اندر گہرائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم لوگ جب کتب خانوں میں پڑھتے تھے، مدرسوں میں پڑھتے تھے، تو 6-8 گھنٹے مکتبوں میں بیٹھے رہتے تھے. ہمارا مقالہ لکھا ہے ہم نے، 2-3-4 گھنٹے مغرب سے لے کے عشاء کے بعد 12 بجے تک مکتب بیٹھے تھے. آخری کبھی کبھی آخری شخص ہوتا تھا کہ مرتضی صاحب کہتے تھے کہ بھائی اب تو چلے جاؤ. تو ایک عالم جو ہوتا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے دین کو سمجھتا ہے. وہ اس کے مقابلے آپ ہیں انجینئر، ڈاکٹر ہیں، MBA ہیں، اور آپ نے گوگل سے پڑھا اور حکم بتا دیا. یہ غلط ہے. حکم تو وہی بتائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی صلاحیت دی ہے اور عالم ہے. آپ ٹھیک ہے اپنی معلومات بڑھائی پڑھ سکتے ہیں، جاننا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو مفتی نہیں بنانا چاہیے. مفتی وہی ہے جو علم حاصل کرے گا، جس نے زندگی لگائی وہی صحیح مسئلہ بتائے گا. یہ نہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو فتوے دینے لگے کہ تم نے مسلین ہوگی تو تمہاری نماز نہیں ہوئی، ظہر قضا ہوگی تمہاری، ایک مسلم سے اوپر ہو گیا، اچھا کا ٹائم ہو گیا. بھائی کسی کا کو قول ہے، لیکن آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز آپ اپنے رکھیے. آپ ٹھیک ہے حنف کے نزدیک ہے 2 مسل تک آپ کو ضرورت پڑھ سکتے ہیں، شافعی کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک 1 مسل تک پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن اب کچھ حنفی ہے اس کو لیٹ ہو گیا نماز، 2 مسل نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز تو قضا ہو گئی. بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ عالم سے جب معلوم ہے، عالم اور حنیفہ عالم ان کو مانتا ہے، ان کو متبع ہے، تو ان کے حساب سے مسئلہ دیا. آپ اپنا مسئلہ کیوں بتا رہے ہیں؟ بھائی آپ جہاں تک کر رہے ہیں اپنے حد تک ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس میں تحقیقات کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ ذرا سا پڑھ کے آپ، کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے. یعنی گوگل پڑھ لیا آپ نے، بتا دیجیے، تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق ہوتی ہے کہ جو ہے آدمی کتاب دیکھے، علماء سے بات کرے، اپنے خود غور و فکر کرے، جد و جہد کرے، اس کے بعد جب کہ حکم تک پہنچے تو وہ تحقیق کہلائے گی. اس پر جب عمل کرے گا تو پھر اس اجر اور ثواب مستحق ہوگا، نہ کہ آپ نے کہیں سے پڑھ لیا اور کسی دوسرے کے اوپر آپ اعتراض کرنے لگے. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ہر کسی بات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے تمام علماء سے بس ثابت ہے، حدیث و ثابت ہے، جو بھی احکام علماء کے مسائل ہیں وہ سب حدیث سے ثابت ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غلط کہنے والے؟ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو آپ اپنا مسئلہ کسی مت ہو. اگر آپ کے اتنی صلاحیت آپ اجتہاد کر سکتے ہو، اجتہاد کرو، اپنا مسئلہ پیش کرو، امیر مومن سامنے پیش کرو. امیر مومن سمجھے گا، اس مسئلے کی تبنی نہیں کرے گا اگر اسلامی حکومت ہوگی. اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے تک اپنا مسئلہ رکھو. آپ کون ہو تو کسی کو مسئلہ بتانے والے یا فتویٰ دینے والے؟ یہ غلط بات ہے. امیر مومن بھی کو اگر حکم دو گے آپ کوئی، تو اس کو دیکھے گا، غور فکر کرے گا، اس کو مشورہ کرے گا، اس کے بعد تبنی کرے گا. یہ نہیں کہ آپ کسی کو اٹھا کے کوئی سے فتویٰ لگا دو یا کوئی بھی مسئلہ اس کو بتا دو، چاہے اس کو اپنے مسئلہ کے حساب صحیح ہو، لیکن آپ اپنے مسئلہ اس کو تھوپنے کی کوشش کرو. یہ سب غلط ہے. تو اس کی آپ کو احتیاط کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے بیجا اللہ تعالیٰ کے بیجا جو ہے اپنے احکامات بتاؤ، جو کرو تحقیق کرو، بات کرو، اس کے بعد آپ کو حکم لگاؤ. آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے مثل الذین کفروا کمثل ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. پھر اللہ فرما رہے ہیں کافروں کی مثال ایسی ہے جن سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لیا اور صحیح طریقے کو اپنا لو، کہ وہ اپناتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اپنے باپ دادوں کی بات مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں مثلهم کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، کہ ان کی مثال ایسی ہے، ایسے مواشیوں کی طرح ہیں وہ لوگ کہ جب وہ اپنے گڈیرے کی بات سنتا، آواز تو سنتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں کہ وہ کیا رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے. مویشی ہوتے ہیں جن کو گڈیرا بلاتا ہے، ہاؤ ہو کر کے بلاتا ہے، ہانکتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے. تو کہنا اللہ تعالیٰ کہ ان کی مثال بھی اسی ہے کہ جو بول رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا. تو ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، منہ دیا ہے، آنکھیں دیے ہیں، کان دیے ہیں،
تو ان حواس کا یہ صحیح استعمال نہیں کر رہا. سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون, کہ ان کی حال ایسی ہو گئی کہ یہ لوگ جو ہے بہرے بھی ہو گئے ہیں, گونگی بھی ہو گئے ہیں, اندھے بھی ہو گئے ہیں, اور اپنے عقل کے بھی پردہ پڑ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی دیکھو, ہر جو تم اب امت کی قیادت سنبھالنے والا دنیا کی, تم ان جیسے نہ ہو جانا. تم ہر قدم پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام اور اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو فالو کرنا اور اس پر چلنے کی کوشش کرنا. کیونکہ تم اگر ان طرح ہو جاؤ گے, تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ان کی مثال بھی ایسی مویشیوں طرح, تم بھی ایسی مویشیوں طرح ہو جاؤ گے جب تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے تم اس کو مان لینا ہے, اپنی چلا رہے ہو. تو یہ سب کیا ہے, مثلہم کمن ینعق بما لا یسمع ولا الا دعاء ونداء. بس پکار ہے تو آ رہے ہیں, ان کی حال ہے سمن بکمن عمیون. سم ہے, بکم ہے, عمی ہے, گونگے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے, اور ان کے عقل پر بھی پردہ پڑ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹوٹل ان سب باتوں سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو نظام بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کرنے والا ہے, شریعت نازل ہونے والی ہے, اس کی تم اتباع کرو, اس کو تم فالو کرو, اور اس کے اندر کوشش یہ کرو کہ صحیح چیز کے اوپر عمل کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اس آیت کریم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو, ابھی پہلے آیا تھی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, پہلے ناس کا لفظ آیا تھا, وہاں تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والوں, کلوا من طیبات ما رزقناکم, ان بہترین چیزوں سے رزق حاصل کرو جو ہم نے تم کو دی ہیں. واشکروا اللہ, اور جو تم رزق حاصل کرو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتا دی, امت اسلامیہ کو یہ بتا دیا کہ جو ہے تمہارے اندر بھی ایک وقت ایسا آئے گا, تمہارے اندر بھی ایک وقت, تمہاری قوم میں بھی تمہارے اندر بھی ایک ایسا وقت آئے گا جب تمہارے اندر بدعات و خرافات اور برائیاں پھیل جائیں گی جیسے پچھلی قوموں میں پھیلی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس وقت بھی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم برائیوں سے رکو, اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال اور مباح کرا اس کو کھاؤ. اس کے علاوہ جو چیز کر دیتے ہیں وقف کر دی گیا, یا جو تذکرہ پچھلی آیتوں گزرا تھا جہاں یا الناس آیت آئی تھی کہ وہاں یہ تذکرہ گزرا تھا کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جانوروں کے نام پہ چھوڑ دیا, سایہ بنا دیا, ہاں بنا دیا, وسیلہ بنا دیا, اور اس کو چھوڑ دیا. آج بھی ہندو جو تہذیب ہے ہمارے ملک کی, اس کے ان لوگوں کو بھی یہی ہے, جیسا پیچھے گزر چکی بات, بار بار اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے, دیکھو تمہارے اندر بھی یہ سب گمراہیاں آئیں گی. جو حدیث شریف میں آیا ہے, جو گمراہی پرانی قوم نے اختیار کری ہیں وہی گمراہی تم بھی اختیار کرو, بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ایسا وقت آئے تو تم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مباح کردہ رزق کو کھاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ, اور جو حلال رزق کھاؤ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 14 نومبر 2021, 8 ربیع ثانی 1443 ہجری, بروز اتوار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.